بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع پر مسح کی بحث چل رہی تھی۔ اس باب کا یہ آخری سبق ہے۔ اس سبق کا تعلق موضوع کے ساتھ نہیں ہے، البتہ مسح کے ساتھ اس کا تعلق ضرور ہے۔ یہاں پر کچھ ایسے امور ذکر کیے جائیں گے جن کا موضوع کے ساتھ تعلق نہیں ہے، موضوع کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں، آیا ان پر مسح کرنا جائز ہے یا مسح کرنا جائز نہیں ہے، وہ ساری تفصیل ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو عبارت آپ دیکھ لیں، ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين ويجوز على الجبائر وإن شدها على غير وضوء فإن سقطت من غير برء لم يبطل المسح وإن سقطت عن برء بطل۔ عبارت میں نے پڑھ دیا، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور مسح کرنا جائز نہیں ہے پگڑی پر، ٹوپی پر، برقعے پر اور دستانوں پر، اور جائز ہے پٹی پر اگرچہ اس کو باندھا ہو بغیر وضو کی حالت میں، اور اگر وہ پٹی گر جائے زخم کے ٹھیک ہوئے بغیر تو مسح باطل نہیں ہوگا، اور اگر پٹی گر جائے زخم کے ٹھیک ہونے پر تو مسح باطل ہو جائے گا۔ تو اس میں دو تین چیزیں ہیں، وہ ہم نے ایک ایک کر کے اس میں سمجھنی ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ بیان کیا کہ امامہ کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ جو پگڑی انسان باندھتا ہے اس کے اوپر آپ مسح نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، سر کا تو مسح کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے سر پہ پگڑی باندھی ہوئی ہے تو پھر اگر آپ نے مسح کرنا ہے تو آپ کو یہ پگڑی اتارنی پڑے گی، سر کو ننگا کرنا پڑے گا، پھر آپ سر پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پگڑی پر ہی مسح کر لیا، ایسی پگڑی کے اوپر ہاتھ پھیر لیا تو مسح نہیں ہوگا، اور جب مسح نہیں ہوگا تو وضو بھی نہیں ہوگا، نمازیں بھی درست نہیں ہوں گی۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ پگڑی پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی پر بھی مسح نہیں کر سکتے۔ جب آپ نے مسح کرنا ہے سر کا تو آپ کو سر پر موجود ٹوپی کو اتارنا پڑے گا، اور ننگے سر کا مسح کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر ٹوپی کے اوپر ہی گلا ہاتھ پھیر دیا تو اس سے مسح ادا نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ ہو گیا یہ ٹوپی پر مسح کرنے کا۔ تیسرا مسئلہ ہے برقع۔ برقع یعنی وہ ایک چادر ہوتی ہے، ایک لباس ہوتا ہے جو عورتیں پہنتی ہیں پردے کے لیے۔ تو اگر کسی نے وضو کرنا ہے تو وہ یہ نہیں کر سکتی کہ میں نے تو برقع پہنا ہوا ہے تو میں برقعے کے اوپر ہی ایک ہاتھ گیلا پھیر لوں، ایسے نہیں ہوگا۔ تو برقعے کے اوپر مسح کرنے سے مسح ادا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے مسح کرنا ہے تو آپ کو برقع اتارنا پڑے گا، سر پر مسح کرنا ہے تو سر کو ننگا کرنا پڑے گا۔ تو یہ تیسرا مسئلہ ہو گیا برقعے پر مسح کا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے دستانوں پر مسح کرنے کا۔ بعض اوقات سردی میں لوگ دستانے پہن لیتے ہیں، یا سردی کے علاوہ عام حالات میں بھی دستانے پہنتے ہیں، تو دستانوں کے اوپر یہ نہیں اب کر سکتے کہ اب دستانے پہنے ہیں تو اب اس کو اتار کے دھونا، کیوں دھوئیں، اسی کے اوپر مسح کر لیتے ہیں، تو ایسے مسح نہیں ہوگا۔ آپ کو ہاتھوں پر موجود دستانے اتارنے پڑیں گے اور ہاتھوں کو دھونا پڑے گا۔ جو مسح کی اجازت ہے، ایک تو وہ سر کا آپ مسح کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ موزوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ عام حالات کے اندر مسح نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو ہو گیا یہ قفازین یعنی دستانوں پر مسح کا۔ اب اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے، ایک صورت اور ایک کنڈیشن ایسی ہے جس صورت میں آپ اعضائے مغسولہ پر مسح کر سکتے ہیں۔ اعضائے مغسولہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ اعضاء جن کو وضو میں دھویا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کے ہاتھ ہیں، یہ انسان کا چہرہ ہے، ایک صورت میں آپ ان پر مسح کر سکتے ہیں۔ وہ مسح کیا ہے کہ ان کے اوپر زخم ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہاتھ کی ہڈی تھی، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب اس کے اوپر پلستر چڑھا ہے۔ وہ پہلے اب یہ سمجھ لیں، جبیرہ کو سمجھ لیں، یہ جبائر یہ جمع ہے جبیرہ کی، یہ وہ پٹی ہوتی ہے جو لکڑی کے ذریعے سے زخم کے اوپر باندھی جاتی ہے، جس کو آپ آسان الفاظ میں آپ پلستر سمجھ لیں۔ اب کسی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے، زخم آ گیا ہے یا ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو اس کے اوپر پٹی باندھی ہے، چاہے وہ پٹی لکڑی کے ساتھ باندھی ہو چاہے لکڑی کے بغیر باندھی ہو، لیکن وہ پٹی ایسی ہونی چاہیے کہ عام حالات میں ڈاکٹر اس پٹی کو کھولنے کی اجازت نہ دیں۔ ڈاکٹر کہیں کہ آپ نے یہ پٹی باندھ کے رکھنی ہے، تب آپ کا زخم ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ نے یہ پٹی کھول دی تو آپ کا زخم ٹھیک نہیں ہوگا یا دیر سے ٹھیک ہوگا۔ تو ایسی پٹی کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہاتھ کے اوپر پٹی باندھی ہے تو اب اس پٹی کو دھونا نہیں ہے، اس ہاتھ کو دھونا نہیں ہے، بلکہ دوسرے ہاتھ کو گیلا کر کے اس پٹی کے اوپر آپ اس طریقے سے پھیر لیں۔
یا اسی طرح بعض اوقات انسان کے چہرے پر چوٹ لگ جاتی ہے اور چہرے کے اوپر پٹی باندھ دی جاتی ہے، یا ٹانکے لگ جاتے ہیں، ٹانکے سینے کے بعد پھر اس کے اوپر سے پٹی کر دی جاتی ہے، تو ڈاکٹر پانی لگنے سے منع کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی کیا کرنا ہے کہ جہاں جہاں پہ پٹی لگی ہے، چہرے پہ پٹی لگی ہے، ہاتھ پہ لگی ہے پٹی، تو آپ وہاں پر ہلکا سا گیلا ہاتھ پھیر دیں، تو یہ مسح ہو جائے گا اور یہ دھونے کے قائم مقام ہے، آپ کو وہ چیز دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا وَيَجُوزُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَإِنْ شَدَّ عَلَى غَيْرِهِ، یہاں سے ایک اور فرق بیان کیا جا رہا ہے جبیرہ میں اور موزوں پر مسح میں۔ دیکھیں موزوں پر مسح کے لیے ایک چیز ضروری تھی کہ آپ نے پاؤں دھو کر پھر موزے پہنے ہوں، تو پھر تو آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پاؤں نہیں دھوئے اور ویسے ہی آپ نے موزے پہن لیے اور آپ اس کے اوپر مسح کریں، ایسا مسح نہیں ہوگا۔ لیکن جو جبیرہ ہے، جبیرہ میں اس چیز کی بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ زخم کے اوپر جو پٹی باندھی گئی ہے، اگرچہ وہ پٹی وضو نہ ہونے کی حالت میں ہی کیوں نہ باندھی گئی ہو، تب بھی اس کے اوپر مسح کرنا یہ جائز اور حلال ہے۔ تو یہی فرمایا کہ جبائر پر مسح کرنا جائز ہے، اگرچہ شدہا باندھا ہو اس پٹی کو، شدہ کا فاعل ہے مسح کرنے والا، اس نے باندھا ہو ہا اس کو، کس کو؟ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ جبائر کی طرف لوٹ رہی ہے، مسح کرنے والے نے اس جبیرہ کو باندھا ہو علی غیر وضوء، حدث اصغر کی حالت میں، بغیر وضو ہونے کی حالت میں، تب بھی اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ، اور آگے دوسرا مسئلہ ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان نے پٹی باندھی ہوتی ہے زخم کے اوپر اور وہ پٹی کھل جاتی ہے۔ ایک آدمی نے پٹی باندھی تھی زخم پر اور اس کے اوپر مسح اس نے کر لیا تھا، اس سے نماز اس نے پڑھی ہے کہ وہ پٹی کھل گئی۔ اب پٹی کھلنے کے بعد آگے کیا حکم ہے؟ آیا اب دوبارہ اس کا جو مسح تھا وہ باطل ہے یا مسح برقرار ہے؟ تو دیکھیں دو صورتیں ہیں۔ اگر تو وہ پٹی کھلی ہے، زخم تازہ ہے، ابھی زخم کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہوئی اور پانی اس کو نقصان دہ ہے، تو پھر آپ پٹی دوبارہ باندھ لیں، جو آپ نے پٹی باندھی ہوئی کے اوپر پہلے مسح کیا تھا وہ مسح آپ کا برقرار ہے، وہ مسح باطل نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ پٹی کھلی ہے اور زخم ٹھیک ہو چکا ہے کہ پانی اس کو نقصان نہیں دیتا، تو آپ کا مسح باطل ہو چکا ہے، اب آپ دوبارہ مسح بھی نہیں بلکہ کر سکتے کیونکہ آپ کا زخم ٹھیک ہو چکا ہے، آپ نے اب اس کو دھونا ہی ہے، آپ اس پر مسح نہیں کر سکتے۔ تو یہ فرمایا فَإِن سَقَطَتْ، اگر وہ گر جائے، کون گر جائے؟ یہ جبیرہ، وہ پٹی گر جائے، من غیر برء، برء کا مطلب ہوتا ہے صحیح ہونا، زخم کے ٹھیک ہوئے بغیر اگر وہ پٹی کھل جاتی ہے یا گر جاتی ہے، لم یبطل المسح، تو مسح باطل نہیں ہوگا۔ جیسے ہوتا ہے نا پلستر چینج کیا جاتا ہے، جب زخم تازہ ہوتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹر بلاتے ہیں، وہ پلستر چینج کرواتے ہیں۔ تو ایک پلستر چڑھا ہوا تھا، آپ نے اس کے اوپر مسح کر لیا، پھر ڈاکٹر نے بلا کے اس پلستر کو کھولا، زخم کی صفائی کی، پھر دوبارہ پلستر کو باندھ دیا، وہ جو مسح پہلے کیا ہوا تھا وہ مسح برقرار رہتا ہے کیونکہ زخم ابھی درست نہیں ہوا۔ تو یہ فرمایا کہ اگر تو پٹی کھلی ہے زخم کے ٹھیک ہوئے بغیر تو مسح باطل نہیں ہوگا۔ وَإِن سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ بَطَلَ، اور اگر وہ پٹی گری ہے یا پٹی کھلی ہے زخم کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے، باطلا، تو مسح باطل ہو جائے گا، پھر آپ کو اس کو دھونا پڑے گا اور مسح کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا موضوع پر مسح کا باب مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلا باب جو حیض کے متعلق ہے وہ ہم اگلی نشست کے اندر شروع کریں گے۔